کی سیمپلنگ لی جا رہی ہے، جس کے لیے اسپیشلی طور پر چیف منسٹر صاحب نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا ہے سکھر، جو وہاں سے سیمپل لائیں گے تاکہ ان کے یہاں پہ ٹیسٹ کیے جا سکیں، اور جس میں سمٹمز ہوں گے ظاہر ہے ان کا پھر علاج کیا جائے گا، اور باقیوں کو کچھ دن وہاں پہ رکھ کر اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ ایشو یہ ہے کہ جو تفتان بارڈر پر جو انتظامات ہیں وہ ناکافی ہیں، اور وہ وہاں پہ لوگوں کو تکالیف بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ وہ مکمل انتظام بھی نہیں ہے۔ تو سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ لکھیں گے انہیں کہ جو بھی لوگ جن کا تعلق ہمارے صوبے سے ہے ان کو ڈائریکٹ وہاں سے بھیج دیا جائے، اور ہم اپنے صوبے میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں جن کو ڈائریکٹ وہاں پہ رکھا جائے، اور پھر 14 دن ان کو رکھ کر ان کے یہ ٹیسٹ وغیرہ کرا کے پھر ان کو گھروں کو روانہ کیا جائے، کیونکہ نہیں تو انہیں دو طرح کی تکالیف سے گزرنا پڑے گا۔ ایک تو ان کو وہاں پہ تفتان بارڈر پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پھر جہاں پہ ہم نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح ایشو آئیں گے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ارینجمنٹ کریں جو ڈائریکٹ ہمارے صوبے میں آئیں، اور ہم لوگ وہاں پہ ان کے مکمل انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے کوئی سوالات؟ شاہ صاحب، جو مدارس میں اس وقت ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، مدارس میں کافی شاگرد پڑھ رہے ہیں، جس طرح تعلیمی ادارے 30 مئی تک بند رہیں گے، تو مدارس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ مدارس کے لیے بھی یہی ایڈوائزری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو فوڈ سیکورٹی ہے سیکورٹی، ہاں یہ ہے کیا؟ پہلے یہ بتائیں، کیونکہ عام لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ فوڈ کو سیکورٹی دیں گے یا آپ جو ہے وہ گندم کا پہرا دیں گے، یہ ذرا دیکھیں اور میں دوسرا آپ کو سوال عرض کروں کہ یہ جو وائرس ہے یہ دیسی نہیں ہے، پردیسی وائرس ہے، تو آپ پردیش سے آنے والے لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ خامخواہ وہاں سے وائرس لے کر یہاں آتے ہیں اور یہاں آپ بھی مصیبت میں، ہم بھی مصیبت میں۔ دیکھیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ اقدامات لیے ہیں، ظاہر ہے یہ وفاقی حکومت کے اس میں دائرہ کار میں آتا ہے۔ انہوں نے کچھ ایئرپورٹس بند کرنے کے لیے کہا ہے، صرف 3 ایئرپورٹ ہوں گے۔ کوشش یہی کی جائے گی کہ وہاں پہ فول پروف انتظام ہوں اور سب کی اسکریننگ ہو، اور پھر ان کو باہر آنے دیا جائے۔ ایک تو اس طرح بچا جائے گا۔ فوڈ سیکورٹی کا ایشو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک میں پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اگر وبا یہ پھیلتی ہے، یہ وائرس پھیل جاتا ہے، تو اس وجہ سے تو لوگ اپنے گھروں تک رہیں گے، اور ان کو جو انتظام ہے کھانے پینے کا، دیگر چیزیں اشیاء جو ہیں وہ گورنمنٹ پہنچائے گی۔ اس لحاظ سے یہ آج میٹنگ ہوئی جس میں سی ایم صاحب نے فنڈز بھی مختص کیے تاکہ ہر لحاظ سے ہمارے انتظامات ہونے چاہیے۔ لیکن میں دوبارہ دہرا دوں کہ یہ ایسی حالت نہیں ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر احتیاطاً، کیونکہ لیڈرشپ کا یا چیف ایگزیکٹو ہو جو صوبے کا، اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے انتظامات رکھے۔ شاہ صاحب، اسکولوں کے حوالے سے ابھی بھی کنفیوژن موجود ہے، کیونکہ سندھ حکومت نے 2 ماہ کی مزید چھٹی کر دی، جبکہ وفاق کی طرف سے اب تک جو ہے وہ 5 اپریل تک جو ہے وہ چھٹی کی گئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے کیونکہ اس کو سیریس لیا، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے جس دن پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا اسی دن سے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، انہوں نے ایفرٹس لیے، اور اچھی بات ہے اگر پرائم منسٹر صاحب نے کل اتنے دن گزرنے کے بعد یہ میٹنگ بلائی، حالانکہ ان کو پہلے دن یہ میٹنگ بلانی چاہیے تھی، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے کل بلائی ہے، اچھی بات ہے، اب اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم نے جو تعطیلات کی ہیں انسٹیٹیوشنز کی، وہ وہی ڈیٹ ہے جو ہم نے دی ہے، لیکن دیگر جو ایڈوائزری جس کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، شادی حالوں پر، دیگر اجتماعوں جو ہو رہے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان کے لیے فی الحال جو ہم ڈیٹ دے رہے ہیں وہ وہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے۔ اس کو پہلے ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ درگاہوں اور میلوں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا؟ کب تک یہ پابندی ہوگی؟ دیکھیں، ابھی فی الحال جو ہے آج سے یہ جو 5 اپریل کی ڈیٹ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، ہم اسی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو پہلے ختم کر دیا جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کو بڑھایا جائے گا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرین سروس جو ہے ملک میں وہ بھی ہم بند کر دیں، کیا کوئی ایسی ایڈوائزری بھی ہے؟ ایسی کوئی ہے؟ یہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ سیریس ایشو ہو رہا ہے، کس نوٹنکی کی بات کر رہے ہو شیخ رشید کی آپ؟ جی
کس کا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی دیکھیں آپ کو عرض کریں کہ اس میں جو اسپرے فیومیگیشن وہ مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے. اس میں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نے بھی اپنے ایفرٹ لیے ہیں اور وہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے. ٹیسٹ کا جو ایشو ہے، ٹیسٹ یہ عام ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ سب کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جن کی ٹریول ہسٹری ہو یا جن کو سیریس قسم کا نمونیا ہو، فلو ہو، تو وہ اس کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ویسے تو ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں، لیکن وہ سارے اخراجات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ برداشت کرے گی. سیاسی جلسے جو ہے، کیونکہ اب 4 اپریل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا جلسے عام کرتی ہے گڑھی خداوش میں، کیا سیاسی جلسوں پر بھی پابندی ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ظاہر ہے اس طرح کے جتنے بھی اجتماعات ہیں ان کو پابندی ہوگی ان پر. 4 اپریل کے لیے سی فیصلہ کرے گی، ظاہر ہے وہ مثبت فیصلہ ہوگا. حالانکہ آپ کے علم میں تھا کہ کل چیئرمین صاحب کا ایک پروگرام تھا گھوٹکی میں جس میں کم از کم 10 سے 15 ہزار خواتین کا اجتماع تھا، لیکن اس کو بھی کینسل کیا گیا اسی لحاظ سے. بلکہ آپ کو علم میں ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے قاسم گیلانی کا ولیمہ بھی تھا کل اتوار کو، وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی ہر اس کام میں جس کے لیے عوام کی بہتری ہو ضرور اپنا رول ادا کرے. شادی ہالوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا. خامخواہ اتنا بڑا خرچ بھی نہیں ہے، بس ایک کمرے میں بیٹھ کر شادی ہو جائے گی. دیکھیں ہم نے بڑا خرچہ بچا دیا. دیکھیں ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ شادی کے حالوں میں جو بڑے اجتماع ہیں، جو گیدرنگ ہے، اس پر پابندی ہے، نکاح پر پابندی نہیں ہے. نکاح آپ کر سکتے ہیں لیکن نکاح پہ پابندی نہیں ہے، تقریبات پر پابندی ہے. مطلب آسانی ہوگی. سرکار چھپائے میں پیسے دیے ہوئے سب چیزیں، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ تو پھر کرنا پڑتا ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. شاہ صاحب تنقید کی جا رہی ہے کہ یونیورسٹیاں اور اسکول بند کیے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے چین سے تعلیم حاصل کرنے آیا ہو پاکستان یونیورسٹیوں میں کورونا وائرس. لیکن سنیما گرلز اور پبلک پارکس اس طرح کے سارے کھلے ہیں. تو ان کے مطلب دیکھیں ان کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور میں آپ کو ایک عرض کروں یہ بہت سیریس ایشو ہے اور ہم سب کو اپنا رول نبھانا ہے. اور خاص طور پر میں آپ دوستوں کو، میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ہم تعاون کریں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، صوبائی گورنمنٹ سے بھی، یا جو بھی ایڈوائزری آتی ہے، جو ہمارا پبلک میسیج ہے اس کو آپ ضرور پھیلائیں. اور آپ کے توسط سے ہی ہم اپیل کر سکتے ہیں اپنے شہریوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کہ خدا را احتیاط کریں اور جس کو فلو ہو، جس کو بخار ہو، وہ گھروں تک رہیں اور بڑے اجتماعات میں بھی جو ہے وہ شرکت نہ کریں. اچھا سر، سینما ہالس میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے 2.5-3 گھنٹے ہوتے. میں تفریح کے خلاف نہیں ہوں، مگر کیونکہ آپ نے جب شادی ہالس اور سب کو کیا، سینما اچھے ہوتے ہیں، فلمیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اچھا وزرا کو بھی کوئی ہدایات جاری سینما ہالس پر بھی پابندی ہوگی کہ آپ لوگ بھی جی بالکل ہے. وہ ایڈوائزری میں سب چیزیں ہیں جس کی کاپیاں آپ سے شیئر کر لیں گے. اس میں آپ والا سینما ہال بھی ہے. سر آپ پر کیا پابندی لگائی ہے وزرا پر؟ ہم تو آپ کو پتہ ہے عوامی خادم ہیں، تو ظاہر ہے بہت ساری پابندیاں ہیں ہم پر بھی، وہ بھی آپ کو شیئر کر لیں گے. کابینہ میں کسی کو کوئی سر ساتھیوں کی بڑی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، جو فیلڈ ورکرز ہیں. سیمپلنگ لی جا رہی ہے جس کے لیے اسپیشلی طور پر چیف منسٹر صاحب نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا ہے سکھر، جو وہاں سے سیمپل لائیں گے تاکہ ان کے یہاں پہ ٹیسٹ کیے جا سکیں. اور جس میں سمٹمز ہوں گے ظاہر ہے ان کا پھر علاج کیا جائے گا اور باقیوں کو کچھ دن وہاں پہ رکھ کر اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ جو تفتان بارڈر پر جو انتظامات ہیں وہ ناکافی ہیں اور وہ وہاں پہ لوگوں کو تکالیف بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ مکمل انتظام بھی نہیں ہے. تو سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ لکھیں گے انہیں کہ جو بھی لوگ جن کا تعلق ہمارے صوبے سے ہے ان کو ڈائریکٹ وہاں سے بھیج دیا جائے اور ہم اپنے صوبے میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں جن کو ڈائریکٹ وہاں پہ رکھا جائے اور پھر 14 دن
ان کو رکھ کر ان کے یہ ٹیسٹ وغیرہ کرا کے